فیصل صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ میری بہن. سب سے پہلے تو یہ جو میں نے آپ کی آج مونٹاج میں تقریر لگائی ہے، یہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کافی ینگ لگ رہے ہیں. 2009 کی ہے، سینٹ کی آپ کو یاد ہے پہلی انوگریشن تقریر تھی جس میں آپ اپنا روڈ میپ دیتے ہیں. یہ آپ نے 2009 میں یہ تقریر کی تھی. اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 18 کروڑ عوام کو 7 لاکھ فوج کے ساتھ بچانا چل رہا ہوگا. آج بھی حالات وہی ہیں، میں اس پہ بعد میں آتی ہوں. لیکن یہ جعفر ایکسپریس کا جو حملہ، جو ہائی جیکنگ ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کو بالکل جی ترتیب سے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مولا علی کا قول ہے، پانی کتنا ہی گدیالا ہو آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. جس طرح زمین کا ایک مرکز ہے، وہ مرکز ہے خانہ کعبہ، اسی طرح ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو وار ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. ہم نے تو اس کو اخذ کر لیا تھا جون 2009 میں، اور نومبر 2009 میں یہ تقریر کی تھی اور روڈ میپ دیا تھا. اور آج تک 17 سال ہو گئے اسی پہ کھڑے، نہ ادھر نہ ادھر، کوئی اصول نہیں. یہی اصول ہے بس. یہی آپ کی راہ نجات بھی ہے. جو راہ نجات ہوتی ہے نا، حل دیتا ہے نا آدمی ریسرچ کے ساتھ. دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا، ہم نے 25 جنوری سے پاکستان کے وار آن ٹیرر پروگرام شروع کیا. آج ہم اس میں اپنے 20 میں ہمارا جو 7واں ریسرچ سبجیکٹ تھا وہ ہے آزاد بلوچستان، اس کو ایڈ کرتے ہیں. لاسٹ میں ہم نے منرلز آف پاکستان کو ایڈ کیا تھا، ایسٹس آف پاکستان کو. آج اس کو آزاد بلوچستان کو اس پہ ایڈ کرتے ہیں. دیکھیں بلوچستان کی جنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. یہ دو ٹائپ ہیں. اچھا. لوگ اس کو یکجا کرتے ہیں، حالانکہ یہ یکجا نہیں ہے. اچھا. ایک ہے حقوق کی جنگ، ٹھیک ہے، جو کہ پارلیمنٹ میں عوام میں بیشتر چل رہی ہے اور چلتی ہے. ہاں صحیح ہے، ہر دور میں چلتی ہے. ایک ہے عالمی جنگ. اوکے. ٹھیک ہے نا، جس کو آزادی بلوچستان کا نام دیا گیا ہے. اچھا. میں نے آپ سے بہت پہلے آگاہ کیا تھا کہ جو جنگیں ہر جگہ سے پھوٹ رہی ہیں، تو عالمی جنگ جو ہے اس کا آغاز پاکستان سے ہوگا. باقاعدہ آغاز جو ہوگا نا پاکستان سے ہوگا، اور پاکستان کے شہر کراچی سے ہوگا. بلوچستان کے مسئلے کا حل نہ پارلیمنٹ میں ہے، نہ قومی اسمبلی میں ہے، نہ سینٹ میں ہے، نہ گفت و شنید میں ہے، نہ مذاکرات میں ہے. اس کا حل بھی کراچی میں. بلوچستان کے مسئلے کا حل کراچی میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں. میں آج آپ کو حل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس پہ بہت پروگرام کر چکے ہیں. دیکھیں فیبروری 2016 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایک دورے کے دوران اپنے ریسورسز کے ذریعے ہم نے ایک منصوبے کو اخذ کیا، مختلف نقشے حاصل کیے. کوئی بھی منصوبہ بننا اس سے پہلے اس کا نقشہ بنے گا، پھر اس پہ امپلیمنٹ ہوگا، پھر امپلیمنٹ ترتیب وار ہوگا. تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ جو نقشے ہیں اس کے مطابق آپ بھی اپنا ذہن بنائیں اور اس کو فیس کرنا شروع کریں. جب ہم نے 28 اکتوبر 2023 کو فلسطین کی جنگ کا آغاز کیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 جنگیں ہیں. پہلی پروپیگنڈا. پروپیگنڈے کی جنگ کنٹرول کرتی ہے حوصلوں کو، اور حوصلے آتے ہیں زمینی جنگ کے اوپر جو اس کی حدت اور شدت کے اندر کمی اور تناؤ کا سبب بنتے ہیں. یا تو آپ کو شکست دیتے ہیں، حوصلے ہار گئے تو آپ شکست ہار گئے. پروپیگنڈا ہارا تو آپ نے حوصلہ ہارا، حوصلہ ہارا تو جنگ ہارا. پروپیگنڈا جیتا تو آپ نے حوصلہ جیتا، حوصلہ جیتا تو آپ جنگ جیتے. ٹھیک ہے. تو 2016 کے اندر ہم نے نقشے حاصل کیے، اور 2 اپریل 2016 کو ایک نیشنل ٹی وی کے پروگرام میں اس نقشوں کو پیش کیا. ایون کہ اس دور کا وہ جو صحافی تھا وہ اور عوام بھی ہمارا مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم کیا بکواس کر رہے ہیں. حالانکہ اب وہ ایک حقیقت ہو گئی، کیونکہ ہم نے اس وقت یہ بتایا تھا یہ پوری جنگ کا مقصد جو ہے وہ گوادر میگا آئل سٹی کو کلیپس کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ چابہار میگا آئل سٹی کو بھی کلیپس کرنا ہے، کیونکہ دونوں کا بلوچستان جائے گا، ایک کا نہیں. ہاں بالکل 100% آزاد بلوچستان. میں آ رہا ہوں اس طرف. یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ نقشہ ہے، میں ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 ہیں، گریٹر اسرائیل، گریٹر بلوچستان، گریٹر افغانیہ. اس کے جو اے نقشہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اچھا اوکے. جس طرح میں نے آپ کو گریٹر اسرائیل کا بتایا تھا، اس میں آدھا سعودی عرب تھا، لیکن جو دوسرا ان کا پلان بھی تھا، جو فائنل نقشہ تھا، اس میں پورا سعودی عرب اور یمن بھی تھا، جو ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن آئے گا. اس طرح پاکستان سے متعلق جو نقشہ ہے وہ پلان اے تو آپ کے سامنے ہے، پلان بی آپ کے سامنے نہیں ہو، میں آج پیش کروں گا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے پلان اے، یہ نقشہ ہے، دکھائیے گا ذرا نقشہ پلیز. ٹھیک ہے. یہ پاکستان کا بلوچستان اور یہ بلوچستان یہ ملا کے بنایا ہے ایک آزاد بلوچستان. اچھا ٹھیک ہے. یہ پاکستان اور ایران کا بلوچستان ہے. اب اس میں چابہار ہے اور اس میں گوادر ہے. آلرائٹ. اگر یہ آزاد بلوچستان بنتا ہے تو دنیا عالمی طاقتوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ گوادر میگا آئل سٹی ہے، جو حضرت آدم سے لے کے اب تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے میرے ریسرچ کے مطابق. اس سے بڑا پروجیکٹ دنیا میں ہے ہی نہیں. اب یہ لے کے آئیں
سعودی عرب UAE انڈیا اور اسرائیل کا پروجیکٹ جو اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ بن نہیں پائے گا. یہ بنے گا, گوادر میگا آئل سٹی بنے گا, یہی شکست ہوگی ان کو. ٹھیک ہے, اچھا یہ آپ کے سامنے آ گیا یہ نقشہ. اب جناب یہ ہے اس کا ایکچوئل نقشہ جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں ہے. اس میں بلوچستان کے اندر افغانستان کے قندھار اور دیگر علاقے بھی شامل ہیں. افغان بلوچستان یہ والا پٹی کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں نقشے کے اندر ایران بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اور افغانستان کا ایک ٹکڑا بھی ہے. ہاں ہے, ہلمند. ٹھیک ہے, ہاں ہلمند ہے, صحیح ہے. قندھار ہے, قندھار بھی. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایکچوئل نقشہ ہے جو انہوں نے بلوچوں کے ایک مائنڈ سیٹ کو بنانے کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے, ایک وہ ہے جس میں افغانیوں کو یہ بتایا گیا کہ نہیں تمہارا واسطہ نہیں ہے, صرف ایران اور پاکستان کا بلوچستان ہی بلوچستان ہے, جبکہ بلوچوں کو ایک اور مائنڈ سیٹ دیا گیا ہے جس کے مطابق آدھا افغانستان بھی اس بلوچستان کے اندر موجود ہے. رائٹ, اچھا اب دیکھیں نا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2001 کے جو ایکچوئل جو یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کی گئی, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2001 میں ہوئی ہے, سرحد نرم کی تھی اس وقت نیازی حکومت نے. ٹرانسپورٹیشن کس چیز کی؟ داعش کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ عراق سے, شام سے اور کرد سے, عراق سے, شام سے اور ٹرکی سے, جو اس کے کرد ایریے ہیں جو داعش کے سب سے بڑے, یعنی کہ جس کو آپ کہیں کہ سب سے بڑے مرکز ہے, جس کے اندر عراق میں ہے کرکوک, مخمور, سنجار اور حوضیہ سے یہ ٹرانسپورٹیشن کی گئی افغانستان میں. کس کی؟ کرد کی. شام سے کی گئی رقہ اور دل اروز سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی گئی کردوں کی. کرد وہ ہیں جو بلوچی بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کرد بھی بولتے ہیں اور بلوچی بھی بولتے ہیں. بلوچوں میں اور کرد میں آپ کو ڈفرنس لانا پڑے گا, ہر صورت لانا پڑے گا. دکھتے سیم ہیں, انداز سیم ہے, یہ بیلٹ پوری چل رہی ہے. رائٹ, پھر ترکی سے آیا, عرفہ سے اور غازی انقناب سے جو ہے مختلف کیمپوں کے اندر جو داعش کی ٹریننگ کی جا رہی تھی کرد یعنی بلوچ اسپیکنگ کی, ان کی ٹرانسپورٹیشن کی گئی ہلمند کے اندر افغانستان میں, جو ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, جس کو موساد اور را کے بہترین کمانڈر یہاں پہ ان کو ٹرین کیا کرتے تھے. اس کے بعد 2001 میں نیازی حکومت نے جب ریلیکس کیا تو جو پشتو بولنے والے تھے, یہ پشتو بولنے والے بلوچ والوں کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتے, بلوچ پشتو کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتا. یہ ایک بنیادی فیکٹ آیا تھا سامنے. جو پشتو بولنے والے تھے ان کو لے گئے پکتیا کے اندر, جہاں سے ایک پورا مسلح جتھا بٹھا کے پاڑا چنار پہ حملہ کرایا گیا, وزیرستان کی سرحد اور بنو کی سرحد کے اوپر, یہاں سے وہاں سے حملے کیے گئے داعش کے. یہ کسی دور میں TTP تھی, اب داعش ہے. یہ کسی دور میں BLA تھی, اب داعش ہے. اچھا کہ ایک ہی امبریلا کے لوگ ہیں؟ ایک ہی امبریلا کے لوگ ہیں. اس کا ٹریننگ سینٹر قندھار میں تھا جو پشتو بولنے والوں کا تھا, اور ادھر جو تھا وہ بلوچ ریلیٹڈ ایریا کے جو برابر میں ان کے ایریا وہاں پر تھے یہ سارے بلوچ, جہاں پہ کرد لائے گئے. میں آپ کو قطع کلامی کے لیے معافی دیجیے گا, مجھے ایک بریکنگ کا کہا جا رہا ہے, بریکنگ نیوز ہے, اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں اسی بات کے ساتھ. یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جوائنٹ وینچر کے تھرو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فیصل رضا عابدی صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ کردوں میں اور بلوچوں میں آپ کو فرق پڑنا. اس کی وجہ ہے کہ یہ کرد ہیں, یہ زیادہ تر ایفیلیٹڈ ہیں داعش کے ساتھ, ISS کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ وہاں پر آزادی کے نام پہ عراق, شام اور ترکی کے اندر لڑ رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر جو فارسی باندھ تھے, جو کرد فارسی جانتے تھے, ان کی ٹرانسپورٹیشن کی گئی ایران میں. ان کی ٹریننگ ہوئی نیمروز میں اور ہلمند میں, جو افغانستان کے ایریے ہیں جہاں پہ انہوں نے ٹریننگ کیمپ قائم کر رکھا ہے. یہ جو فوج آپ کو بتاتی ہے نا کہ یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے افغانستان سے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں پر 2021 کے اندر یہ ٹرانسپورٹیشن جو پشتو بولنے والوں کی تھی ان کی گئی وزیرستان KP کے پاڑا چنار کی طرف, وہاں داخل نہیں ہو سکے, جنگ ہوئی. یہاں پر جو ہے یہ نیمروز اور ہلمند سے جو کرد تھے, جو بلوچی ایفیلیٹڈ تھے, ان کو لایا گیا بولان میں, جو اس کا مرکز ہے بلوچستان میں داعش کا, وہ ہے بولان, جہاں یہ حادثہ ہوا, جہاں یہ حملہ ہوا. حادثہ نہیں کہیں گے, یہ دہشت گردی نہیں ہے, غلط ٹریک پہ نہ ڈالو, یہ جنگ ہے. ہاں, دہشت گردی ایک الگ چیز تھی, وہ پہلے ہوتی تھی, اب جنگ ہے, اب جنگ ہے, ٹوٹل جنگ ہے. ٹھیک ہے نا, اور گوریلا وار ہے. اس جنگ اس حملے کے اندر جو بیسک کردار تھا نا, وہ داعش کردش کا تھا. اچھا, ہاں, یہ ان کی کل تعداد ہے 70,000 ان جنگجوؤں کی پورے بلوچستان میں, جو کرد ٹرین کر کے بلوچستان کے راستے افغانستان کے راستے بلوچستان میں داخل کیے گئے. جبکہ اس کے اندر 7% ہیں بلوچ, باقی کرد. 3,500 بلوچ ہیں اس میں ایکسٹریمسٹ, باقی سارے کرد ہیں جن کا قطعاً تعلق پاکستان سے نہیں, کسی بھی صورت نہیں. یہ لا کے انہوں نے بولان میں بسایا اور بولان کے اندر انہوں نے یہ کارروائی کی. اور میری بات یاد رکھیے گا,
صرف اس پہ فوکس نہ کریں. آج ہی حملہ ہوا لوور کرم کے اندر, وزیرستان کے اندر, ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر, تو ایک متواتر اس بیلٹ کے اوپر ہے. اب ذرا غور کریں کہ یہ جنگ ہے کدھر. یہ جنگ ہے ادھر پوری بیلٹ کے اوپر, یہاں سے افغانستان سے شروع ہو کے وزیرستان تک گئی ہوئی اور وہاں سے پاڑا چنار تک گئی ہوئی. اب نقشے کے اندر پاکستان کدھر ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان آپ کو صرف عالمی ایجنڈا جو ہے جس کو آپ ورلڈ آرڈر کہتے تھے وہ سندھ اور پنجاب, یعنی کہ یہ آزاد علاقہ, آزاد بلوچستان بھی گیا, فوکس کیجئے گا اس کو, آزاد بلوچستان بھی گیا, آزاد افغانستان بھی گیا, اور رہ گیا پاکستان صرف سندھ اور اسلام آباد تک. بس پنجاب, سندھ اور اسلام آباد, یہ ہے پاکستان ان کی نظر میں. اب جو جنگ ہے وہ انہی خطے میں ہو رہی ہے نا, تو ایکچوئل نقشوں کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ عالمی مسئلہ ہے, یہ عالمی جنگ ہے. اچھا جہاں جہاں یہ جنگ ہے وہ پہاڑ ہے. دیکھیں میری بات غور سے سنیں, وہ کرنسی ہوتی تھی, سونا ہوتا تھا, سونے کی بیس پہ کرنسی بنتی تھی. گیس اور تیل کی جنگ ہوتی تھی. اب جنگ چینج ہو چکی ہے. اب جنگ ہر اس جگہ ہے جہاں پہاڑ ہے, جہاں معدنیات ہے. تو بلوچستان میں بھی معدنیات ہے, اور کے پی کے میں اور گلگت بلتستان پاڑا چنار میں بھی معدنیات ہے. تو جنگ وہیں چل رہی ہے. میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اچھا اب آپ نے یہ جو کرد ہیں ان کو آپ ایسا بلوچ لیتے ہیں. ہر بلوچ تو دہشت گرد نہیں ہے نا, نہ ہر بلوچ دہشت گرد ہے, نہ ہر کوئی بلوچستانی جو ہے جو بلوچستان کا رہائشی ہے وہ کوئی پاکستان سے آزادی نہیں چاہتا. میں آج ثابت کروں گا اس کو. یہ غلط مائنڈ سیٹ جو بنایا جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے, پی ٹی آئی اور اس کے اہلکاروں کی جانب سے, جس کو ٹوٹل بیک کر رہا ہے اس وقت انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ, جس کو ٹو کر رہا ہے بی بی سی, جس کو ٹو کر رہا ہے سی این این. یعنی کہ لفظوں کی بوچھاڑ ایک ہے, انداز ایک ہے. میں آپ بریک لے لوں, اب یہاں پر ایک بریک لے لیں. لیکن جانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, پاکستان 6 ہفتوں بعد پیال پہ ہوگا, جہاں ہر روز ہونے والا حملہ جو ہے وہ گزشتہ روز کے حملے سے زیادہ طاقتور ہوگا. فیصل رضا عابدی, آپ بہت الاونگ باتیں کر رہے ہیں, اور میں حیرت انگیز طور پر یہ بتا دوں کہ مجھے بریک تو جانا ہے بریک پر, لیکن پچھلے پروگرام میں جو ان خدشات کا اظہار انہوں نے امریکہ کی ریاست اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کیا تھا وہ آج ہم سب کے سامنے ہے. آپ کو پتا ہے 3 کیٹیگریز جو ہیں اس پر سفری پابندیاں ہیں, اور میرے پاس باوثوق ذرائع سے یہ خبر ہے کہ امریکہ کے اندر جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں بالخصوص پاکستانیوں کی, ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی سیمینار یا دیگر جگہوں پر جانا ہے تو آپ ویبینار کے تھرو اپنا جو ہے وہاں پر اسسٹنس دے دیں یا پریزنس شو کریں, لیکن آپ کو سفری پابندیاں بہرحال لگ چکی ہیں. تو ابھی تک جو باتیں فیصل کہہ رہے ہیں اس حوالے سے ریفرنس دینے کا مقصد یہ تھا کہ بہت حد تک بہت وہی ساری باتیں ہو رہی ہیں گراؤنڈ ریالٹی پر بھی.